معاملات کی وجہ سے. اور اب یہ ہے کہ یہ آپشن موجود ہے کہ میں ان کی پروڈ پہ چلا جاؤں اور مجھے وہ ماڈریٹر بنا دیں، وہاں پہ یہ ہو جائے گا. تو یہ ظاہری بات ہے، آپ لوگوں کا مجھے پتہ ہے آپ لوگوں نے میری بات ماننی نہیں ہے، تو ایسے میں بات یہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ابابیل جو ہے نا وہ جا کر قادیانیوں کے براٹ پر خود کو پیش کرے. ابابیل لٹکنے کے لیے تیار ہے، قادیانی کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ دانا جو میں نے پھینکا تھا اس دن کے لیے پھینکا تھا کہ میں ادھر جاؤں. یار کیوں پر کلوا رہے ہو پتے ہم سے، چھوڑو یار. آپ کو کہتے افضل صاحب کہ تھوڑا سا یہ جو ہاتھ ہے نا آپ بھی تھوڑا سا اس کو اتنا ہلکا نہ رکھے. یہ آپ سے باہر آ گئے ہیں، یہ اپنی اوقات سے نکل آئے ہیں. مفتی اب صاحب آپ بھی جو ہے نا وہ کر رہے ہیں، ان سے گلے شکوے کر رہے ہیں کہ آپ لوگ اوقات سے کیوں باہر آئے. شروع ہی میں آپ نے ان کو ان کے اوقات میں رکھا ہوتا جس طرح اسلامی ریاستوں نے رکھا ہے، یہ نوبت نہ آتی. بالکل مناظرے ہیں، ڈیبیٹ سے، اور مرزا صاحب کہیں گے اور احمدی کہیں گے، جماعت احمدیہ ہو گیا، میرا پلاک بھائی آ گیا، السلام علیکم ہو گیا، پپیاں جپیاں ہو گئی. ظاہر سی بات ہے انہوں نے آپ کے سر پر چڑھنا ہے، اور ان کو جماعت احمدیہ آپ بولتے رہے، ان کو السلام علیکم بولتے رہے، ان کو وعلیکم السلام بولتے رہے، ان کو بھائی بولتے رہے. وہ آپ ہیں اور آپ لوگوں نے اس کو اپنا بھائی بنایا ہوا ہے. میرا یہ بھائی آ گیا، میرا وہ بھائی آ گیا. لعنت ہے تم لوگوں کے ایسے مناظر اور ایسے ڈیبیٹس پر. یہ کیا تماشا بنایا ہوا ہے آپ لوگوں نے؟ اپنی براڈ چلاؤ بھائی، اپنے مسلمانوں کو سناؤ. قادیانی تو یا مسلمان ہوتا ہے نہیں ہوتا وہ باڑ میں جائے. اپنے مسلمانوں کے ایمانوں کی فکر کرو. میرے پاس آتے مسلمانوں کہتے یار یہ ان لوگوں نے آپ کے ڈیبیٹرز نے کیا تماشا بنایا ہوا ہے. اس کو احمدی بھی کہتا ہے. جب آپ نے اس کو احمدی مان لیا اور اس کو احمدی کہہ دیا تو پھر آپ کا مقدمہ کیا رہ گیا؟ الوقت يدعو مصلحا ومجددا فرنوا بنظر طاهر وجنان. معاملات کی وجہ سے. اور اب یہ ہے کہ یہ آپشن موجود ہے کہ میں ان کی پروڈ پہ چلا جاؤں اور مجھے وہ ماڈریٹر بنا دیں، وہاں پہ یہ ہو جائے گا. تو یہ ظاہری بات ہے، آپ لوگوں کا مجھے پتہ ہے آپ لوگوں نے میری بات ماننی نہیں ہے، تو ایسے میں بات یہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ابابیل جو ہے نا وہ جا کر قادیانیوں کے براٹ پر خود کو پیش کرے. ابابیل لٹکنے کے لیے تیار ہے، قادیانی کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ دانا جو میں نے پھینکا تھا اس دن کے لیے پھینکا تھا کہ میں ادھر جاؤں. یار کیوں پر کلوا رہے ہو پتے ہم سے، چھوڑو یار. پر لگایا تھا آپ نے، اس کو دیکھ کر اوپر آیا ہو نا. آپ نے کہا کوئی ہے جو ہمیں جواب دے. ٹھیک تو ہے، اب جب کوئی آیا ہے تو جواب تو لے لینا، ہمیں جواب دینے دے. کس چیز لگائے کا وہ آپ ذرا جواب لگانے دینے لگا. آئے ہیں؟ کس چیز کا جواب آپ دینے آئے ہیں؟ ابھی جو آپ نے تحریر لگائی تھی وہ لگا دے، اچھا اس کا آپ جواب تاکہ دینے یہ لگے. قضیہ بھی حل ہو جائے نا. اصل میں ٹھیک ہے، مفتی ابابیل کا یہ جو ہے نا ایک کیا کہتے ہیں سٹانس ہے کہ وہ جس چیز کو ہاتھ لگا دیتا ہے اس کو حل کر کے چھوڑ دیتا ہے نا. تو آج یہ اچھا قضیہ بھی حل کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، لگا دے ٹھیک سر، ہے، میں لگا حوالہ دے. لگاتا ہوں، اس کو آپ نے پورا پڑھ کے نا میں پھر نے ہمیں نہیں اس کا پڑھنا جواب. ہے، آپ نے پڑھنا ہے. آپ اچھا کا اعتراض ہے نا. اچھا میں پڑھ دیتا ہوں، ایک سیکنڈ میں پھر وہ کھولوں حوالہ. تو ساروں نے دیکھا، ہم نے کوشش کی ان کی اصلاح کریں لیکن انہوں نے نہیں اصلاح کرنی، تو ہم اس حوالے کی طرف اچھا پہلی آتے. بات تو یہ میں ہے یہ بھی حوالہ اندر ریکارڈ کھولوں، آنا چاہیے میں کھول تو رضی لوں صاحب. حوالہ نہیں کھولوں، مجھے ایک ایک سیکنڈ. ڈسکلیمر دینے دینا. وہ یہ جی ہے ٹپا ٹپ سر، جو میرے استاد محترم نیچے بیٹھے ہیں یہ دیکھ لے، ان کی حالت دیکھ لے اور ان کی نفسیات دیکھ لے کہ یہاں پر لگایا ہے مسلمانوں کو دعوت اسلام. جی یعنی یہ ہمیں مسلمان بھی کہہ رہے ہیں اور دعوت اسلام بھی دے رہے ہیں. کیا یہ کلا تضاد نہیں ہے؟ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اب آپ نے ایک سوال کر دیا، اب آپ کو میوٹ پہ ہونا پڑے گا جواب سننے کے لیے، ٹھیک ہے؟ پھر ہم وہ حوالہ پڑھیں گے. تو انہوں نے جو سوال پوچھے، انہوں نے کسی اپنے استاذ کو نیچے بلایا، اور گزارش ہے جو استاذ ہے وہ خود آ کے گفتگو کرے. شاگرد کو انہوں نے جنگ میں بھیج دیا، خود ہی وہ نیچے بیٹھے ہوئے. تو یہ وہ اچھی، ٹریننگ کروا رہے آپ ہیں، ایک میری ٹریننگ کلاس چل ایک رہی ہے. سیکنڈ. مفتی ابابیل صاحب آپ نے کہا تھا کہ آپ احترام کرنے والے ہیں، تو پلیز آپ جب میں بول رہا ہوں نہ بولیں، جب آپ بولیں گے میں نہیں بولوں گا. تو
تو انہوں نے کہا تھا کہ مسلمانوں کو دعوت اسلام یہ ایک تضاد ہے. نہیں پیارے بھائی، یہ دعوت اسلام جو میں آپ کو دے رہا ہوں اس کا معنی یہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جی میں کر رہا ہوں آپ کو، ساتھ آپ کی اصلاح ہو رہی ہے انشاءاللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی تفترق امتی علی 73 فرقہ، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، 72 گمراہ ناری ہوں گے، ایک ہی صحیح اسلام پہ ہوگا جو کہ جماعت ہے اور فرقۃ الناجی ہے. تو وہ جو فرقۃ الناجی ہے وہ آپ کو اور آپ کے بھائیوں کو جو کہ گمراہ فرقوں میں لیکن امت میں تو شامل ہے، ان کو حقیقی اسلام کی میں دعوت دوں. تو اس میں کوئی تضاد نہیں. اب یہ حوالہ سامنے ہے، اس کو آپ چاہتے تھے میں پڑھوں تو میں پڑھنے لگا ہوں. سر آپ بتا سکتے ہیں آپ کے بقول وہ ناجی فرقہ کون سا ہے، نام کیا ہے اس کا؟ جی میں وہ آپ کو بتاؤں گا، لیکن پہلے آپ نے ایک مطالبہ کیا نا، جب ایک سیکنڈ، جب ایک مطالبہ، ایک سیکنڈ مفتی ابابیل، جب ایک مطالبہ کرتے ہیں نا تو اس کا جب ہم حل کر لیں گے پھر اگلا مطالبہ میں سے کیجئے، ٹھیک ہے؟ ابھی ہم وہی کام نہیں، آپ مجھے ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. یہ آپ نے سوال پوچھا تھا تو اب اس کو سن لیں. یہ بائبل سے قرآن تک تو پہلے حدیث پر بات ہو. یہ تو میں نے پہلے قرآن پیش کیا کہ آپ نے کہا قرآن کے ترجمے گمراہی کی طرف لے کے جاتے ہیں اور یہ فتنہ ہے، اس کو تو آپ نے چھوڑ دیا، حدیث کے پاس اب آ گئی. آپ بول رہے ہیں مجھ پر، میں پلے کر دیتا ہوں. پر آپ نے حدیث پڑھی نا افتراء کی، نہیں میں نے پہلے قرآن کا ذکر کیا تھا، میں نے پہلے قرآن کا ذکر کیا تھا. اس سے میں آپ کو بتاتا ہوں، اس سے ثابت ہو رہا ہے ابابیل صاحب کہ آپ اس پہ نہیں بات کرنا چاہتے. نہیں کرتے ہیں، اس پر آیا ہوں تو اب تو بات ہوگی نا انشاءاللہ. اب مطلب یہ ہے کہ آپ نے حدیث پیش کی افتراق والی حدیث افتراق، تو آپ بتا سکتے ہیں وہ ناجی فرقے کا نام کیا ہوگا، کیا نام ہے اس کا؟ ٹھیک ہے، پھر آپ اس پہ بات کریں گے الزامی جواب پہ انشاءاللہ. اسی کے لیے تو آیا ہوں نا، اسی کو دیکھ کر تو اوپر آ گیا. ٹھیک ہے. تو جو ناجی فرقے والی حدیث ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے مختلف طرق ہیں، ٹھیک ہے؟ نہیں وہ نہیں پوچھے، ٹھیک ہے. وہ مجھے جب میں جواب دے رہا ہوں نا، اگر آپ مجھے ٹوکیں گے پھر مجھے آپ کو میوٹ پہ لگانا پڑے گا. نہیں رضی صاحب دیکھیں، شارٹ نا، اتنا ٹائم نہیں ہے میرے پاس. تو آپ سے صرف پوچھا ہے اس ناجی فرقے کا نام، آپ بتا سکتے ہیں اس ناجی فرقے کا نام کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. اب آپ میوٹ پہ ہو جائیں. جو سوال ہوتا ہے نا، سوال مختصر ہی ہوتا ہے، لیکن جواب اگر آپ حق کی تلاش میں ہیں یا جو دوست سن رہے ہیں ان کو تفصیل سے بتانا پڑتا ہے. اس حدیث کے مختلف طرق ہیں، ٹھیک ہے؟ بعض میں ہے کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، بعض میں کہ امت بنی اسرائیل کی طرح جب ہو جائے گی پھر بھی 73 فرقے ہوں گے، ایک جنتی باقی سب گمراہ. اس فرقے کا تعین وقت کے لحاظ سے کیا جاتا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 3 قرون کے بعد 73 ہو چکے تھے. تو ان زمانوں میں جو مجددین کے راہ پہ تھے وہی جنتی قرار دیے جائیں گے، اور ہر زمانے میں جو صحابہ کے طریق پہ ہوں گے اللہ تعالیٰ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، ہر بندے کا فیصلہ اللہ کرے گا کہ کون اس جنتی گروہ میں شامل ہے جو مجددین کے راہ پہ تھے. ہاں آخر اس زمان میں، کیونکہ قرآن میں پچھلوں کے بارے میں نہیں سوال کیا جائے گا، اس زمانے میں وہ جماعت اسلام احمدیہ ہے جنہوں نے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی بات کی. میں نے آپ کا جواب دے دیا، اس موضوع پہ ابھی مناظرہ نہیں ہے، اس پہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں. اب ہم یہ پڑھیں گے، یہ بائبل سے قرآن تک اظہار الحق جلد 100، اس میں رحمت اللہ کرانوی سے اس پہ بات نہیں ہو رہی. آپ نے سوال کیا تو میں نے جواب دے دیا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں رحمت اللہ کرانوی صاحب، کیونکہ مفتی ابابیل صاحب جو کہ دیوبندی ہیں جہاں تک مجھے علم ہے، اگر وہ نہیں ہے وہ اپنی باری میں اصلاح کر دیں. یہ بائبل سے قرآن تک اظہار الحق جلد 100، ٹھیک ہے؟ یہ ہم آپ پڑھنے لگے ہیں. امید ہے مفتی ابابیل صاحب پین پیپر ان کے پاس ہے تاکہ وہ نوٹس لے سکیں. اس میں رحمت اللہ کرانوی صاحب کہتے ہیں، اس طرح بے ریش لڑکوں کا اختلاط بڑا خطرناک ہے، بلکہ عورتوں کے اختلاط سے بھی زیادہ خطرناک اور کبھی ہے، جس کی شہادت تجربہ کار لوگوں نے دی ہے. اس کے بعد آپ غور کریں کہ عیسیٰ علیہ السلام
عیسیٰ علیہ السلام جب کہ شراب نوشی میں حد اعتدال سے اس قدر آگے نکلے ہوئے تھے کہ خود ان کے معاصرین ان کی نسبت یہ الفاظ کہتے ہیں کہ بہت کھانے والا اور بے انتہا شرابی ہے. پھر آپ کنوارے نیز نوجوان بھی تھے. پھر جب مریم علیہ السلام آپ کے قدموں کو اپنے آنسوں سے دھوتی ہیں اور جس وقت سے اور جس دقت سے آپ کے پاس آتی ہیں برابر آپ کو بوسے دیتی ہیں اور چومتی رہتی ہیں اور آپ کے پاؤں کو اپنے سر کے بالوں سے صاف کرتی جاتی ہیں، بالخصوص اس حالت میں کہ وہ اس زمانے میں مشہور فاحشہ اور رنڈی تھی. ایسی حالت میں عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بزرگوں یہودا، داؤد و سلیمان کے واقعات کو کیسے فراموش کر دیا اور سلیمان کی مذکور نصیحتوں کیسے بھول گئے، اور کس طرح انہوں نے یہ بات نہ سمجھی کہ عورت کی قیمت تو محض ایک روٹی ہے اور اس کو ہاتھ لگانے کے بعد بچنا ممکن نہیں ہے. جس طرح بغل میں آگ ہوتے ہوئے کپڑوں کا نہ جلنا غیر ممکن ہے، یا آگ کے انگاروں پر چلنے کے باوجود پاؤں کا نہ جلنا ناممکن ہے، تو پھر آپ نے اس عورت کو ان حرکات کی اجازت کیسے دے دی؟ یہاں تک کہ فارسی کو اعتراض کرنے کی نوبت آئی، اور کیوں کر مانا جا سکتا ہے کہ یہ سب کام متضائع شہوت کے مطابق نہیں ہوئے، اور ان حرکات کے باوجود آپ نے اس کے گناہ کو کس طرح بخش دیا؟ کیا اس قسم کے افعال و حرکات خدائے پاک و عادل کی شان کے لائق ہو سکتے ہیں؟ ادھر مسیح مریم سے بہت محبت کرتے اور اپنے 12 شاگردوں کے ساتھ دورہ کیا کرتے تھے، جن کے ہمراہ بہت سی عورتیں بھی رہتی تھیں جو ان کی اپنے اموال سے خدمت کرتی تھی. ایسی حالت میں تصور نہیں کیا جا سکتا کہ ان کے پاؤں صحیح راستے نہ ڈگمگائے ہوں، اور اس قدر شدید میلاپ اور اختلاط کے باوجود وہ ناشائستہ حرکت سے بچے رہے ہوں. اس کے برعکس ان کے پھسل جانے کے بہت اہم حوالہ ہے، پھسل جانے کے امکانات اسی طرح ہیں جس طرح روبن کے پاؤں کو لغزش ہوئی اور اس نے اپنی سوتیلی ماں سے زنا کر لیا، اسی طرح یہودا کے قدم کو لغزش ہوئی اور اس نے اپنے بیٹے کی بیوی سے زنا کیا، اور داؤد علیہ السلام کے پاؤں ڈگمگائے تو اوریا کی بیوی سے زنا کیا. امنون کی قدم لڑکھڑائے تو اپنی بہن سے زنا کیا. اسی لیے وہی ظریف بزرگ فرماتے ہیں، اس سے زیادہ عجیب و غریب وہ واقعہ ہے جو لوکا بیان کرتا ہے کہ عیسیٰ ماں اپنے شاگردوں کے دیہات میں دورہ کرتے اور ان کے ساتھ عورتیں موجود تھیں، عورتیں ہوتی جس میں مریم نامی مشہورہ زانیہ اور حرام کار عورت بھی تھی. یہ بھی آپ نے بائبل سے دکھانے حوالے سارے. یہ بات بھی معلوم ہے کہ مشرقی ملکوں میں بالخصوص دیہات میں ہر شخص کے لیے یہ بات ممکن نہیں ہوتی کہ وہ کسی خاص مقام پر اکیلا سوئے، تو لازمی بات ہے کہ یہ اولیاء بھی ان ولیات کے ساتھ سوتے ہوں گے. تو یہ وہ حوالہ ہے جو ہم نے پیش کر دیے الزامی جواب میں، جو رحمت اللہ کرانوی صاحب نے یہ ساری باتیں کی ہیں. اب ان سے گزارش ہے یہ ہمیں بائبل سے یہ باتیں دکھائیں گے اور الزامی جواب پہ اپنا موقف بتائیں گے. جزاک اللہ. اچھا، بہت شکریہ. آپ تقریباً جو ہے نا 10-12 منٹ بولے، اور آپ نے یہاں پر صراحت کے ساتھ 2-4 مرتبہ یہاں پر یہ آپ نے رضی صاحب کو کہا کہ یہ جو ہے نا یہ رحمت اللہ کرانوی رحمہ اللہ کی عبارت ہے. تو سر میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، یہ رحمت اللہ کرانوی رحمہ اللہ کی عبارات نہیں ہے. آپ نے جھوٹ بولے رحمت اللہ کرانوی رحمہ اللہ پر. انہوں نے اردو میں نہ تو ایسی کوئی کتاب لکھی ہے جس کا نام بائبل سے قرآن تک ہے، نہ انہوں نے اردو میں اس طرح کی عبارات لکھی ہے. آپ نے جھوٹ کیوں بولا ایک اہل اللہ پر، ایک اللہ کے ولی پر، امت مسلمہ کے ایک مقتدا پر؟ جی رضی صاحب. جی جزاک اللہ مفتی ابابیل صاحب، آپ نے بہت زبردست جواب دیا.
میں حیران ہوں کہ نہیں ایسا جو جواب اب نہیں، آپ جواب میوٹ پہ ہو نہیں، جائیں، یعنی آپ کا آپ میوٹ جھوٹ پہ ہو لوگوں جائیں، کو، میں نے آپ کو میوٹ پہ کر دیا کیونکہ جب آپ بولے تھے میں یہ نے کچھ دیکھا کہا اب تھا، آپ کی اصلیت کھل گئی نا، میوٹ، جب آپ بول رہے تھے میں نے نہیں کہا، اب میں شروع ہو رہا ہوں اور آپ یہ شروع ہو دیکھیے گئے، میوٹ لگانا شروع کر دیا۔ کیونکہ رحمت اللہ کی رانی رحم اللہ کو دوسرا جھوٹ بولتا بولا ہے آپ ہے، نے، انہوں نے جب اردو میں ایسی کوئی عبارت نہیں لکھی ہے۔ ٹھیک ہے اب آپ میوٹ پہ ہو جائیں، آپ ثابت کر دیں کہ یہ عبارات رحمت اللہ کی رانی رحم اللہ کی ٹھیک ہے ہے، آپ ثابت میوٹ کریں۔ پہ ہو جائیں، میوٹ پہ ہو جائیں۔ مفتی صاحب یہ آداب ہے، جب دوسرا بول رہا ہو آپ نے نہیں بولنا، ٹھیک ہے، جب دوسرا بھائی بول رہا ہو آپ نے میوٹ پہ رہنا ہے، جب آپ 12 بولنے منٹ ہیں بول لیا میں نا میوٹ رضی پہ صاحب، تھا۔ اب ابیل صاحب 12 آپ منٹ بولا مفتی آپ ہیں، نے۔ میں 12 منٹ نہیں بولا، میں نے حوالہ پڑھا آپ کے مطالبے ہاں پہ، تو یہ حوالہ ٹھیک ہے، ثابت کر دے تو کہ یہ آپ رحمت اللہ پڑھتے کی آپ رانوی کو بھی رحم اللہ 12 کا منٹ لگتے۔ انہوں نے پیارے لکھی بھائی ہے یہ دیکھیں عبارت۔ مفتی اب ابیل صاحب میوٹ پہ ہو جائے، ٹھیک ہے میوٹ پہ ہو جائے۔ مجھے اچھا نہیں لگتا، آپ شاید میرے باپ کی عمر پہ، میں آپ کو یہ باتیں نہیں، کیسے دادا جی بتاؤں، کے، مجھے دادا جی کی مشکل عمر کا لگتا ہوں، ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کے میں کہہ دادا رہا جی کا ہوں عمر ہوں۔ ہاں جی ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، تو پھر اپنی عمر کا احترام پلیز کریں، جب میں بول رہا ہوں نہیں آپ نے بولنا، ٹھیک ہے، جب آپ بولیں گے میں نہیں بولوں گا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ مفتی اب ابیل صاحب آپ نے کہا کہ میں 10-12 منٹ بول رہا ہوں، میں حوالہ پڑھ رہا تھا، ٹھیک ہے، تو یہ کہنا کہ میں 10-12 منٹ بول رہا تھا یہ بھی مناسب نہیں، کیونکہ حوالہ آپ نے کہا کہ میں پڑھوں، کیونکہ آپ نے شاید زندگی میں پڑھا نہیں، اللہ بہتر جانتے، تو میں نے آپ کے لیے پڑھ دیا۔ اب آپ نے جو جواب دیا بہت عجیب بات ہے، آپ نے کہا کہ یہ نہ رحمت اللہ کرانوی صاحب نے نہیں لکھا کیونکہ یہ اردو میں ہے، انہوں نے اردو نہیں لکھی، آپ نے جھوٹ بولا۔ جب آپ کے مولوی درس دیتے ہیں اور ممبر پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو آپ کے فتوے کے مطابق آپ کے سارے مولوی جھوٹے نکلے، سارے آپ کے مفتیان جھوٹے نکلے، سارے کذاب نکلے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اردو میں یہ کہا ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں، کبھی نہیں کہا، لیکن آپ کے دن رات مفتیان کہتے ہیں نبی۔ میں اب آپ کو رضی پیچھے صاحب، ہٹا رہا ہوں کیونکہ آپ پہ آداب نہیں ہے گفتگو کے، جب آپ کی باری ہوگی میں آپ کو نہیں روکوں گا، اب آپ نیچے سے سنیں، جب میری بات مکمل ہوگی میں آپ کو واپس لوں گا۔ جب آپ کے مفتیان کہتے ہیں کہ نہیں خاتم، مکمل کب ہوگی یہ بھی بتا دینا، گھنٹے ڈیڑھ بعد آپ جی جو خطبہ روما صاحب نیچے جائیں، آپ سوال بھی ہوتا ہے اس کا نیچے جواب جائیں، ہوتا ہے۔ سب کو اٹھا لو، اٹھا لو ان کو بھی دکھ ہو رہا کیوں ہے، نیچے گرا دیا، اٹھا لو ہاں ابھی سب کو، آپ بات کریں مفتی جی جو بولے گا مفتی اب نیچے ابیل صاحب جائیں۔ کو اسد اٹھا دو، صاحب ان کو دوں گا، لیکن اب ان ابیل کو صاحب کو اٹھا دو۔ ہاں صحیح ہے، مفتی اب ابیل صاحب تیار ہو جائیں، آپ کو ہم لینے لگے، ریکویسٹ ڈالیں۔ انہوں نے فتویٰ لگایا، ان کو پتہ ہی نہیں لگا، انہوں نے تمام علماء پہ فتویٰ لگا دیے جو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ بھائی پینل پہ موجود ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اردو آتی تھی؟ نہیں۔ جب ترجمہ پیش کرتے پھر بھی اسی کی طرف ہی منسوب ہوتی ہے بات، تو یہ ان کا جھوٹ تھا، میرا کوئی جھوٹ نہیں تھا۔ اب میں نے اس پہ کلام کیا، اب ہم ان کو ایک اور موقع دیتے ہیں، اب بھائی دیکھیں جب وہ بولیں گے میں کس طرح سنتا ہوں۔ جی مفتی اب ابیل صاحب آپ بات کریں اب۔ اچھا رضی صاحب دیکھیں نا، یہاں پر آپ نے 10-12 منٹ مولانا رحمت اللہ کے رانوی رحم اللہ کی طرف ایک عبارت لگائی اور اس کو منسوب کیا کہ یہ دیکھو انہوں نے یہ لکھا ہے۔ پھر جب آپ کی پکڑ کی میں نے کہ مولانا رحمت اللہ کے رانوی نے ایسی کوئی عبارت نہیں لکھی ہے، اور یہ جو اردو کی آپ عبارات پڑھ رہے ہیں یہ نہ تو ان کی کتاب ہے نہ ان کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی تحریر ہے، تو دیکھیں نا سر، اب انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ آپ جو ہے نا اس کا دفاع کرتے، الٹا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے گئے کہ جب کوئی مولوی کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، یہ بھی آپ نے مولویوں پر جھوٹ بولا، وہ حدیث بھی بتاتے، میں خود مولوی ہوں، مفتی ہوں، جب ممبر پر کھڑے ہو کر بولتا ہوں تو میں کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انه سيكون في امتي 30 كذابون كلهم يزعم انه نبي وانا خاتم النبيين لا نبي بعدي او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ میری امت میں 30 جھوٹے کذاب مدعیان نبوت نکلیں گے، ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ وہ رسول ہے، وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین یعنی آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو مولوی اس طرح بولتے ہیں، سمجھ آ گئی؟ یہاں پر بات مولویوں کی بھی نہیں چل رہی، احادیث مبارکہ کی بھی نہیں چل رہی، اور اس کے مفہوم کی بھی نہیں چل رہی۔ آپ نے یہاں پر تقریباً کئی روز سے، ہفتوں سے یہ تماشا لگا رکھا ہے کہ مولانا رحمت اللہ کیرانوی نے یہ فرمایا، وہ فرمایا، اور جو عبارات آپ پیش کر رہی ہے مولانا رحمت اللہ کیرانوی کے فرشتے بھی اس سے جو ہے نا ان کو پتہ نہیں ہے، معلوم نہیں ہے۔ انہوں نے زندگی میں اس اردو میں اور یہ عبارات، یہ کتاب بائبل سے قرآن تک لکھی ہی نہیں ہے۔ ان کی اصل کتاب ہے جس کا نام اظہار الحق ہے، اور وہ عربی میں ہے۔ رضی صاحب، اگر آپ میں اتنی سکت ہوتی، اتنی جرت ہوتی، اور آپ کو یہ جو ہے نا اپنے اوپر یہ باور ہوتا، آپ کو شورٹی ہوتی، تو آپ اصل کتاب لے کر آ کر یہاں پر لوگوں کو بتاتے۔ لیکن یہ آپ کا جھوٹ ہے، دجل ہے، فریب ہے، تلبیس ہے، جو آپ اپنے لوگوں کو دے رہے ہیں۔ ہمارے مسلمانوں کو نہ تو آپ گمراہ کر سکتے ہیں، نہ ان کو شکوک و شبہات میں مبتلا کر سکتے، کیونکہ وہ جب یہ چیزیں دیکھتی ہے ہمارے پاس آتی ہے، ہم ان کو سمجھا دیتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں۔ تو خدا کے لیے اپنے قادیانی حضرات پر آپ رحم کرے، اور یہ جو اردو کی عبارات آپ رحمت اللہ کیرانوی رحمہ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ نہ یہ عبارات انہوں نے لکھی ہے، نہ یہ کتاب بائبل سے قرآن تک ان کی ہے، بلکہ ان کی اصل کتاب اظہار الحق ہے، اور وہ عربی میں ہے۔ جس کو یہاں پر یہ مربیان وہ اس کا ایک صفحہ بھی آپ کو پڑھ کر نہیں سنا سکتے۔ تو مجھے یہ کہنا تھا۔ جی تو میرے خیال سے حق جو ہے نا وہ لوگوں پر آشکارا ہو گیا ہے کہ آپ کس طرح دھوکہ دیتے ہیں، ائمہ امت کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ جی آپ کی باری ہو گیا ہے۔ اب ابیل صاحب میں نے کوئی لفظ بولا تھا آپ کے دوران جب آپ بول رہے تھے؟ بولے سر، بولے۔ نہیں آپ بتائیں مجھے، کیا میں نے کچھ کہا تھا جب آپ بول رہے ہیں، یا میں سنی ہے ہر بات آپ کی؟ میں میوٹ لگا رہا ہوں، آپ نے جو بات کرنی ہے آپ کریں۔ ٹھیک ہے، پہلی بات یہ ہے کہ مفتی ابیل صاحب دیکھیں، آپ نے جو بھی یہاں باتیں کی ہم نے لکھ لی ہیں، لیکن جو ہم نے باتیں کی اس کا آپ نے جواب نہیں دیا۔ تو بہرحال وہ آپ کی مرضی ہے، لوگ سن رہے ہیں، انہی کے لیے ہم یہ باتیں کرتے ہیں تاکہ ان کو حق پہنچے، ٹھیک ہے؟ تو پہلی بات یہ آپ نے کی کہ آپ بھی مفتی ہیں اور آپ ایسی باتیں نہیں کرتے، بلکہ جب آپ حدیث پیش کرتے ہیں آپ ہر وقت عربی پہلے پیش کرتے ہیں۔ آپ کا فتویٰ پھر بھی تمام بریلویوں پہ، دیوبندیوں پہ آ چکا ہے، کیونکہ یہ جو ٹک ٹاک پہ ہیں وہ تو نہیں ہر وقت عربی ساتھ پیش کرتے۔ ظفر اللہ شاہ ہو گیا، اور ہو گیا، بہت سارے ہیں جو صرف کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ آپ کے فتوے کے مطابق ان میں سے سارے جھوٹے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ کبھی آپ ان کے پاس جا کے یہ بات کہیں گے کہ آئندہ آپ نے اردو میں بات نہیں کرنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق؟ کہیں گے کبھی؟ جرت ہے تو کہہ کے دکھائیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، آپ میں سے آپ وعدہ کریں کہ آپ یہ فتویٰ دے دیں گے ان پہ، تو میں آپ کو وہ کلپس پہنچاؤں گا، ٹھیک ہے؟ جہاں ان سب نے یہ کام کیا، اور ظفر اللہ شاہ ہو گیا، آپ کے اپنے مفتی ہو گئے، آپ ساروں کو دیکھ لیں، ان ساروں کا یہی حال ہے کہ وہ ساتھ اردو میں جب بات کر رہے ہوتے ہیں وہ ترجمتاً بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ کی بات کا ہم نے جواب دے دیا۔ اب دوسری بات یہ آپ نے کہا ہے کہ یہ اصل کتاب عربی میں ہے، بہت آپ نے اچھی بات کی، اور آپ نے کہا ہے کہ یہ کبھی نہیں عربی پیش کریں گے اور ہم دھوکہ دے رہے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، یہ ترجمہ کس نے کیا ہے؟ ہم نے کیا یا آپ کے گھر سے ہوا ہے؟ اور خود مفتی تقی عثمانی نے اس کی تعریف اور تقریر کی ہے یا نہیں کی؟ تو ان پہ آپ فتویٰ لگائیں، آپ ہمارے پیچھے پڑ گئے کہ ہم آپ کے ترجمے پڑھا رہے ہیں لوگوں کو۔ جہاں تک یہ کہ ہم نے اس کی عربی ہمارے پاس نہیں ہے یا ہم نے اس کو پڑھی نہیں، یہ آپ کے سامنے عربی ہے، اظہار الحق۔ یہ ہم نے کتاب آپ سے، ہمیں جب آپ کا پتہ بھی نہیں تھا نا، پھر ہم نے اس کی عربی دیکھی تھی کہ اس میں کیوں ہم نے اس کی عربی دیکھی تھی، کیونکہ ہمیں یہ پتہ کرنا تھا کہ جو اظہار الحق میں اردو ہے
اس میں علیہ السلام لکھا ہے. تو میں چاہ رہا تھا کہ عربی میں دیکھوں کہ کیا علیہ السلام لکھا ہے یا نہیں, تو وہاں پہ بھی موجود تھا. ان عیسیٰ علیہ السلام لما کان شارب الخمر, جب عیسیٰ علیہ السلام شراب پیتے تھے تو بات وہی لکھی ہے. یہ دیکھیں وَكَانَتْ فِي هَذَا الْوَقْتِ فَاحِشَةً مَشْهُورَةً, ان کے زمانے میں ایک مشہور فاحشہ عورت تھی. وہی بات لکھی ہے. کیف نسی اقوال سلیمان علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام کی نصیحت کیسے بھول گئے, وہی بات عربی میں بھی ہے. تو آپ نے جو بات اب جواب اب آپ کو دینا پڑے گا. یہ دیکھیں اس کا نام بھی مریم رکھا ہوا ہے. یہ بائبل سے مجھے آپ نے دکھانی ہے بات, آپ نہیں دکھا سکیں گے. تو وہی باتیں یہاں عربی میں بھی لکھی ہیں. تو اگر آپ نے ہم پہ تحریف کا الزام لگانا ہے وہ آپ نے اپنے مفتیان پہ لگائیں جنہوں نے اس کی شرح و تحقیق کی ہے. یہ دیوبندی مفتی تقی اسماعیل نے شرح تحقیق اردو ترجمہ کیا ہے. کیوں کیا اگر یہ جھوٹا ترجمہ نقل کیا گیا؟ اس کا آپ نے جواب دینا. امید ہے آپ لکھ رہے ہیں کیونکہ مجھے آج جواب چاہیے. جہاں تک آپ نے 30 دجالوں کی حدیث پیش کی ہے اس کے متعلق آپ کو اس بات کا علم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہاں پہ 30 دجالوں کا ذکر کیا. یہ نہیں آپ نے فرمایا کہ جو بھی دعویٰ کرے گا وہ جھوٹ ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بیان ہے کہ آخر الزمان میں مسیح نبی اللہ نے تو آنا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے یبعث اللہ عیسیٰ نبی اللہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں لفظ با لفظ نہیں کہہ رہا, تو یہ نہ ہو کہ آپ کل کو کہیں کہ میں نے حدیث میں تحریف کر دی. میں نے واضح کہا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو بات یہ ہے کہ اس حدیث کے متعلق آپ کے اپنے علماء کیا کہتے ہیں, یہ اب مجھے بتانا پڑے گا آپ کو, کیونکہ خود آپ نے حدیث پیش کی ہے. تو وہ اب انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اس حدیث کے متعلق آپ کے اپنے علماء کیا کہتے ہیں, کیونکہ آپ نے تو نہیں اپنے لوگوں کو بتانا کہ اس حدیث میں آپ کے علماء نے کیا وضاحتیں دی ہوئی ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے, بلکہ آپ کے علماء نے تو اس حدیث میں واضح استثناء وہ لاتے ہیں, وہ بھی آپ نے لوگوں کو نہیں بتایا, کیونکہ یہ آپ کی مجبوری ہے کہ جو حقائق ہیں وہ آپ بتا نہیں سکتے. تو میں وہ انشاءاللہ حوالہ کھولتا ہوں تاکہ وہ سامنے آ جائے حوالے اور لوگ دیکھ سکیں کہ دجل کس نے کیا, ہم نے یا آپ نے. تو وہ میں اب حوالے پڑھنے لگا ہوں جو 30 دجال والی روایت ہے, کیونکہ آپ نے موضوع سے آپ نے ہٹ کے بات کی ہے تو اب اس پہ جواب مجھے دینا پڑے گا. نہیں رضی صاحب, اس حدیث کی طرف اشارہ آپ نے کیا تھا, انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. نہیں میں نے اس پہ نہیں کیا, میں نے اس کی حدیث نہیں, میں نے اس حدیث پہ نہیں بات کی. وہ مختلف طرق ہے, وہ مختلف طرق ہے. میں اس حدیث کی نہیں بات کی, میں انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ کی تھی, اس پہ نہیں آپ نے کلام کیا. تو آپ نے یہ کہا, ایک سیکنڈ, ہاں جی, ایک تو اس کو ترک نہیں کہتے, اس کو شواہد کہتے ہیں نا. جس کا تعلق متن سے ہے تو جس حدیث کا تعلق متن سے ہو تو اس کو شواہد کہتے ہیں. ترک کا تعلق سند سے ہوتا ہے. تو آپ اس کو بار بار ترک کہہ رہے ہیں, یہ ترک نہیں ہے, شواہد ہے. یہ ترک ایک حدیث کے مختلف جو ترک ہوتے ہیں نہیں ہوتا کیونکہ بعض میں آپ کو سمجھاتا ہوں نا, فکر نہ کریں, میں آپ کو سمجھاتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ اختلاف کو شواہد کہتے ہیں, ترک نہیں کہتے. سند کے اختلاف کو میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک حدیث کے مختلف روایات ہوتی ہیں. آپ کی بات اس لیے جو آپ ترک یوز کیا, ٹھیک ہے, میں آئندہ نہ کہہ دوں گا شواہد. حالانکہ آپ کے علماء اگر مختلف الفاظ بھی ہوتے ہیں وہ ترک کا لفظ استعمال کرتے ہیں, نہیں بتائیں مجھے. میں بھی اصطلاح کی بات کر رہا ہوں. متن کے اختلاف کو شواہد کہتے ہیں. کیا آپ کے علماء ترک کا لفظ استعمال کرتے ہیں یا نہیں؟ ہاں, وہ سند کے اختلاف کے لیے ترک کا ورڈ استعمال اور الفاظ بھی اس میں مختلف ہوتے ہیں, لیکن یہ کج بحثی ہے, اس کی کوئی ضرورت نہیں. آپ مجھے ایک سیکنڈ نہیں, میرا مقصد آپ کا اصلاح تھا نا, آپ تو بھی اچھا, جزاک اللہ, آپ نے میری اصلاح کر دی. ہاں جی, جزاک اللہ, آپ نے میری اصلاح کر دی ہے. تو آئندہ جب آپ متن کا اختلاف آپ ریپر کریں تو اس کو شواہد بولا کریں. جی, جزاک اللہ, بہت بہت ٹھیک ہے. اچھا, اب میں بولوں سر جو آپ نے آپ کو میں بولنے دوں گا ابھی, کیونکہ آپ نے خود حدیث پیش کی ہے
اور آپ نے اس کا نہیں غلط آپ نے معنی پیش کی ہے بیان کہ کیا. آپ کے مولوی نہیں میں نے کہتے ہیں وہ والی میرے نہیں پاس پیش کوئی کی، نبی میں نے نہیں وہ ہے. والی نہیں پیش کی تھی، میں نے نہیں وہ پیش کی. یہ آپ نے یہ اپنے منہ سے یہ الفاظ ادا نہیں کیے کہ آپ کے مولوی ممبر پر کھڑے ہو کر انت کہتے ہیں میں منی آخری بھی نبی ہوں، میرے بعد انت منی بھی منزلتی ہارون من موسیٰ میں کوئی 30 دجالوں کا ذکر نہیں ہے. نہیں، انا خاتم النبیین لا نبی وہ بعدی، حدیث میں نے پیش نہیں کی. آپ نے صرف یہ الفاظ یوز کیے نا. ہاں تو میرا رضی بھائی آپ کو ہاں جی بھائی معذرت کے ساتھ ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا. بات یہ ہے کہ ہمارا موضوع جو ہے نا وہ اس حوالے پہ ہے، ٹاپک چینج نہ کریں، ہاں اسی جی حوالے جی کو جی جی یہ باتیں جو ہے نا وہ اچھا حوالہ انہوں ایک نے کہا تھا سیکنڈ کہ امین نہیں صاحب، پڑھی. ایک سیکنڈ میں ختم کرتا ہوں اپنی بات، پھر ہم واپس جاتے ہیں ابابیل صاحب کی طرف کیونکہ میں نے اس کا عربی بھی دکھا دیا، تو اب وہ عربی پڑھ کے انشاءاللہ اس کا اردو ترجمہ کریں گے. میں بس ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو 30 دجالوں والی روایت ہے نا، ان کے اپنے مشہور علماء مثال کے طور پہ امام قرطبی نے قاضیات کا قول نقل کہ یہ قاضیات کا اصل ہے، ٹھیک ہے، جس میں وہ واضح کہتے ہیں کہ یہ جو تعداد ہے یہ پوری ہو چکی ہے، اور اس میں وہ یہی کہتے ہیں کہ جو مشہور ہیں، جو دوسرے علماء انہوں نے اس کا ترجمہ بھی کیا، اس کا میں ترجمہ بھی بتا دیتا ہوں. اس حدیث یعنی جھوٹے دجالوں یعنی جھوٹے مدعین نبوت کا ظہور بھی ہو چکا ہے، کیونکہ اگر خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک سے لے کر اب تک جتنے دجالوں کذابوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے کیے ہیں اور ان کی گمراہی کی کسی جماعت نے پیروی بھی کی ہو، ان مشہور اور معروف جھوٹے مدعین نبوت کا اگر شمار کیا جائے تو یہ عدد پوری نکلے، اور تاریخ کا مطالعہ کرنے والا شخص ہمارے اس قول کی صحت کی تائید کرے گا. تو اب ہم واپس موضوع پہ آتے ہیں. میں نے الحمدللہ وہ عربی نکا دیا. اب مفتی ابابیل اپنے وقت میں اس کا ترجمہ کریں گے ساروں کے لیے، اور ہمیں بتائیں گے کہ کہاں پہ غلطی ہوئی ہے ترجمے میں، اور ساتھ اس کا دفاع کریں. شروع ہو جائے، میں زوم ان کر دیا. جزاک اللہ. ایک سیکنڈ مولوی صاحب، ایسے نہیں، یہ جو آپ نے مجھ پر الزامات لگائے پہلے اس پر تو بات ہونا. پہلے تو آپ سے میں نے پوچھا تھا اور آپ کو بتایا تھا کہ دیکھیں آپ رحمۃ اللہ کے رانویر مولا کی طرف ایک اردو عبارت جو منسوخ کر رہے ہیں، نہ تو وہ انہوں نے لکھی ہے اور نہ وہ ان کی عبارات ہے. ان کی اصل کتاب اظہار الحق کہ آپ کو عوام کے سامنے وہ پڑھنا چاہیے اور اپنے مطلب یہ کہ سمجھانا چاہیے. پھر آپ نے کہا کہ آپ ظفر اللہ شاہ صاحب کی بات کی آپ نے کہ ان کو سمجھا دے آپ کا فتویٰ. میں نے یہاں پر کوئی فتویٰ نہیں دیا ہے، صرف آپ کا جھوٹ آپ کو بتایا ہے کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں. رحمت اللہ کے رانوی نے یہ اردو کے عبارات کبھی نہیں لکھی. باقی ظفر اللہ شاہ صاحب ہو گئے یا امتیاز بھائی ہو گئے تو میں ان کو اپنا استاد سمجھتا ہوں، اپنے شیوخ سمجھتا ہوں، اور ان کی عزت اور جو ہے نا وہ میں بالکل اپنے دل و جان سے کرتا ہوں، کوئی اس میں شک نہیں ہے. اور باقی یہ جو آپ نے یہاں پر یہ بتایا نا کہ یہ ترجمہ کیا ہے، آپ کے گھر کا ترجمہ ہے، آپ کے مولویوں نے کیا ہے، اس کا کس نے انکار کیا ہے؟ ہم تو یہاں پر ترجمے کی بات نہیں کر رہے. آپ نے رحمت اللہ کے رانویر مولا کی طرف ایک اردو عبارت منسوب کی ہے، میں نے تو آپ کو صرف اس پر آپ کو جو ہے نا وہ بتایا کہ یہ ان کی عبارت نہیں ہے، ان کی اصل کتاب اظہار الحق ہے. تو یہ ساری چیزیں. باقی پھر آپ نے یہ حدیث کے حوالے سے قاضی ایاز رحمہ اللہ کی کوئی پتہ نہیں اردو کی ایک عبارت پیش کی کہ قاضی ایاز رحمہ اللہ فرماتے، تو اس طرح نہیں ہوتا. اصل عبارت اصل کتاب پیش کی کرنی ہوتی ہے، اور جو بھی دعویٰ کرے گا اور یہ ہے تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہے کہ حدیث مبارکہ میں لا تقوم الساعہ بھی آیا ہے نا کہ یہ قیامت تک آتے رہیں گے. باقی علماء کی یہ بھی تصریحات موجود ہے کہ اس سے بڑے جو ہے، اس سے مراد بڑے جو جھوٹے مدعیان نبوت تھے جس کی جماعتیں بنی اور جس کے لوگ معتقد ہوئے اور جنہوں نے اپنا یہ فتنہ جو ہے نا کسی طرح اسٹیبلش کر لیا اور امت کا کہ لوگ جو ہے نا اس کے پیچھے لگ گئے، تو اس سے مراد یہ ہے. ورنہ اس طرح تو مطلب جھوٹے مدعیان نبوت بہت سارے آتے رہے ہیں. خود جو ہے نا ائمہ تلبیس میں ابو القاسم رفیق دلاوری رحمہ اللہ نے جو ہے نا وہ پوری لسٹ پیش کی ہے. تو اس سے جو حدیث کے الفاظ ہے یہاں پر محدثین کے وہ بھی موجود ہے تصریحات کے، اس سے مراد بڑے بڑے مدعیان جھوٹے مدعیان نبوت ہے. یہ تو ایک بات ہو گئی. دوسری آپ نے یہاں پر یہ جو اب اظہار الحق کھولا ہے نا، تو اب یہ اصولی بات ہو گئی. سر اب آپ جو ہے نا یہ جو آپ رحمت اللہ کے رانویر مولا کے پر آپ براڈ لگا رہے ہیں اور کئی ہفتوں سے ان کی طرف جھوٹ منسوب کر رہے ہیں، تو اب آپ کو چاہیے کہ ان کی یہ اصل عبارت پڑھے اور یہاں پر جو آپ کو مسئلہ ہے نا وہ ہمارے سامنے رکھ دے. اب آپ اصول پر آ گئے نا،
تو اور آپ کو تو میرا شکر گزار ہونا چاہیے کہ میں نے آپ کی اصلاح کر دی اور اتنے بڑے مدعے کی طرف آپ کی توجہ دلا دی کہ خدا را ان کی وہ اردو کی عبارات پیش نہ کرے، وہ ان کی نہیں ہے، آپ ان کی طرف پھر جھوٹ منسوب کر رہے ہیں۔ یہ میرا موقف تھا یہاں پر۔ ہاں جی، اب آپ نے یہاں پر کتاب لگائی ہے، اب آپ کو جو مسئلہ ہے، جو پرابلم ہے، وہ یہاں پر رکھے سر، رضی سر۔ جی آپ نے کافی باتیں کی اور اس سے پتہ بھی لگ گیا کہ آپ میری بات سن رہے ہی نہیں۔ میں نے آپ کو قاضی یاد کا عربی ہی دکھایا تھا، لیکن آپ کو شاید آپ دیکھ رہے نہیں، آپ نے اس پہ غور نہیں کیا۔ آپ نے کہا ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ان کے متعلق ہے جن کی جماعت اسٹیبلش ہوگی۔ یہ قاضی یاد نے کہا ہے کہ جو مشہور ہو گئے ممن اشتہر بذلک وعرف واتبعتہ جماعۃ الضلالہ، جو دلالت پہ ان کی جماعتیں بھی قائم ہوگی، ان کے متعلق انہوں نے کہا کہ یہ پوری ہو چکی ہے بات۔ یہ تو میں حوالہ پیش کرتا، میں نے آپ کے گھر کا اردو ترجمہ تک آیا کہ امام قرطبی حدیث پڑھے بات دیکھیں، آپ پھر بات کاٹ رہے ہیں، میوٹ پہ ہو جائیں۔ حدیث وہاں پہ انہوں نے آگے لکھی ہوئی ہے لا تقوم الساعة حتى یبعث الدجالون کذابون قریب من ثلاثین یبعث دجالون کذابون قریب من ثلاثین کلہم یزعم انہ رسول اللہ۔ اسی کی شرح میں انہوں نے یہ بات لکھی کہ یہ تعداد پوری ہو چکی ہے۔ آپ کیوں پھر اندر بات کر رہے ہیں؟ نہیں حدیث کا ترجمہ کرے نا، میں ترجمہ کرتا ہوں، آپ لیکن میری بات میں نہ بول لیں۔ پہلے حدیث ہے نا، آپ نے اگر مجھے کہنا ہے اس کا اردو ترجمہ میں کروں، میں نے آپ کے گھر سے اردو ترجمہ اپنی پہلی ٹرن میں پڑھ دیا تھا۔ اب کیونکہ آپ موضوع سے رائے فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں، اب ایک سیکنڈ نہیں، اس کا اردو ترجمہ آپ نے کرنا ہے، اس کا اردو ترجمہ آپ نے کرنا ہے، کیونکہ آپ میرے سے مطالبہ کریں تو جو موضوع ہے نا اس پہ رہیں۔ ابھی آپ میوٹ پہ رہیں کیونکہ آپ کی بات ہو چکی ہے۔ ابھی جو آپ نے دوسری باتیں کی ان کا میں نے جواب دے رہا۔ آپ نے کہا ظفر اللہ شاہ وہ تو میرے استاذ ہیں، آپ تو دیوبندی ہیں، ان کے مجدد کہتے ہیں من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر۔ میں چیلنج کرتا ہوں، آپ کہیں آپ تحذیر الناس کے قائل ہیں اور ظفر اللہ شاہ لائیو کہے کہ یہ تحذیر الناس کا قائل ہے، میں اس کو مسلمان پھر بھی مانتا ہوں۔ وہ تو آپ کو کافر مانتا ہے، مرتد مانتا ہے، وہ آپ کا استاذ ہے۔ یعنی جماعت کی مخالفت میں آپ کے استاذ آپ ان کو رکھیں گے جن کے نزدیک آپ خود مرتد گمراہ ہیں، یہ تو اچھی بات نہیں۔ مفتی صاحب تھوڑا تو اپنے علماء کا احترام کریں۔ پھر دوسری بات یہ میں نے آپ کو میں آپ کو پھر سے آپ کو نیچے رکھنا پڑا، کیونکہ آپ کی یہ عادت ہے، آپ اندر درمیان میں بات کرتے ہیں۔ پھر ہم آپ کو واپس آئیں گے جب میں نے بات کر لی ہوگی۔ آپ نے کہا ہاں ہمارے مولویوں نے ترجمہ کیا، تو پھر اعتراض آپ ان پہ کریں، کیوں انہوں نے ترجمے کیا اگر ہم استعمال نہیں کر سکتے؟ ہم یا اردو میں بات کریں تو ہم نے اردو ترجمہ آپ کے گھر سے دکھا دیا۔ پھر آپ نے کہا کہ قاضی آج مجھے اصل کتاب دکھائے، وہ تو میں پہلی ٹرن میں دکھا دی تھی آپ نے، لیکن غور نہیں کیا اس پہ، کیونکہ آپ کا دماغ شاید گفتگو میں نہیں، آپ کدھر اور گھوم رہے ہیں۔ پھر آپ نے کہا کہ مجھے آپ کا شکر گزار ہونا چاہیے، نہیں اس کتاب کا تو مجھے پہلے پتہ تھا، اظہار الحق کا عربی ترجمہ۔ مجھے جب آپ کا پتہ نہیں تھا تب میں نے یہ کتاب دیکھی تھی، کیونکہ میں تحقیق کر رہا تھا کہ علیہ السلام لکھے یا نہیں۔ اب کیونکہ آپ نے یہ بات ہماری سٹریم میں کی ہے، اب آپ نے اس کا ترجمہ کرنا، اس کو پڑھنا ہے۔ اب ہم آپ کو موقع دے رہے ہیں، سکرین پہ ہم آپ کو 2 موقع دیں گے۔ اگر آپ اس کا ترجمہ نہیں کریں گے تو ساروں کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ صرف ایک بہانہ تھا اور آپ میں ہمت نہیں ہے کہ آپ اس کا پڑھ بھی سکیں، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ سکرین پہ پڑھیں، ترجمہ کریں، بسم اللہ کریں۔ میں آپ کو 2 موقع دے رہا ہوں انشاءاللہ۔ اچھا رضی صاحب، بہت شکریہ، آپ مجھے 2 موقع دے رہے ہیں۔ تو پر مطلب یہ کہ آپ مان گئے کہ جو اردو عبارات آپ پیش کر رہے تھے وہ رحمت اللہ کی ایرانوی کی نہیں تھی؟ رضی صاحب آپ بات مکمل کریں گے پھر میں بات کروں گا۔ جزاک میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، مطلب آپ مان گئے نا کہ جو اردو عبارات آپ پیش کر رہے تھے وہ مولانا رحمت اللہ کے ایرانوی رحمہ اللہ کی نہیں تھی؟ وہ انہی کی عبارت کا اردو ترجمہ تھا۔ میں ان اردو ترجمے کی بات کر رہا ہوں، جو عبارت آپ نے اردو کی لگائی وہ تو رحمت اللہ کے ایرانوی کی نہیں تھی نا؟ نہیں، انہی کی عبارت کا اردو ترجمہ تھا۔ سر میں اصل اردو کی بات کر رہا ہوں۔ اصل اردو نہیں انہوں نے لکھی۔
ہاں تو مطلب یہ ہے کہ آپ عبارت تو کسی اور کی پیش کر رہے تھے نہیں اور عبارت منسوخ انہی اس کی طرف تھی کر رہے لیکن تھے. ترجمہ تھا. عبارت انہی کی تھی. ہاں جی لیکن ترجمہ تھا ان کی عبارت کا. جیسے ہم یہ جب سامنے قرآن لائے ذرا وہ کریم، عبارت، میں وہ آپ کو، عبارت آپ نے سامنے لائے. سوال مجھے پوچھا اس وجہ سے میں بول رہا ہوں. مثال کے طور پہ اگر میں کہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، یہ اللہ کا ہی قول ہے. ہاں میں ترجمہ پیش کروں لیکن قول اللہ کا ہی ہے. اسی طرح وہ قول جو ہے وہ رحمت اللہ کرانوی صاحب کے قول کا اردو ترجمہ ہے. اب اس کو شروع کریں، لوگ انتظار کریں، تقریباً 100 یہ لوگ سن اردو رہے ہیں. والی عبارت سامنے لائے ذرا رضی صاحب کائنڈلی. پہلے میں آپ کو ساتھ ریکویسٹ کر رہا عربی ہوں. اور اردو رکھیں ہم ٹوگیدر. نہیں وہ اردو والی سامنے لائے نہیں ذرا. پہلے آپ اس کو پڑھ کے ترجمہ کریں گے پھر وہ ہاں میں اس کو لاؤں گا. پڑھتے ہیں. یہ نہیں وہ پہلے نہیں ہے پڑھیں کہ گے، پہلے آپ اس کو نہیں، پڑھیں. وہ جو اردو والی عبارت آپ نے لگائی تھی آپ مان گئے کہ وہ رحمت اللہ کے رانوی نے نہیں لکھی ہے وہ پہلے عبارت. آپ اس کا، آپ مجھے بتائیں آپ اس کا آج ترجمہ مجھے کریں کیا گے لوڑ یا ہے نہیں اس کریں کا، گے؟ مجھے تو اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے، کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، ترجمہ کوئی مسئلہ کریں گے ہی یا نہیں ہے. نہیں کریں گے؟ پرابلم آپ کو ہے سر. رضی ترجمہ صاحب آپ مان ترجمہ گئے کریں گے یا نہیں؟ اردو والی عبارت رحمت اللہ کے ان کو رانوی میں کی 2 منٹ دے رہا ہوں، اگر 2 منٹ میں یہ ترجمہ نہیں کریں گے شروع رضی صاحب تو ان آپ کی مان شکست گئے واضح ہو جائے کہ گی. اردو والی عبارت رحمت اللہ کے رانوی کی نہیں ہے اور آپ ان کی طرف منسوب کر ٹائم رہے آپ تھے. کا شروع ہے، آپ کے پاس 2 منٹ ہے، ترجمہ شروع کریں. رضی صاحب آپ مان گئے کہ وہ اردو کی عبارت جو آپ پیش کر رہے تھے وہ رحمت اللہ کے رانوی کی نہیں تھی اور آپ ان کی طرف جھوٹ منسوب کر رہے تھے. بس میرا مدعا پورا ہو گیا. جنتا کو میں نے جو بتانا تھا وہ بتا دیا. میرا مقصد پورا ہو گیا کہ آپ لوگوں کو یہاں پر دھوکہ دے رہے ہیں. اردو کی عبارت کسی اور کی ہے، ترجمہ کسی اور کا ہے، آپ منسوب رحمت اللہ کے رانوی کی طرف کر رہے ہیں. قرآن کے ترجمے کو کسی نے قرآن بولا ہے؟ ٹھیک ہے، انہوں نے نہیں شروع کیا ترجمہ تو ان کو اتار دیا گیا. ہاں اس جی کو بھی سن رہا ہوگا نیچے. میں صرف یہ سننے والوں کے لیے جو غیر احمدی نیچے سن رہے ہیں، یہ ان کے مفتی ہیں اور یہ ان کے مفتیان کا حال ہے. یعنی اس قدر جہالت جو ہے اس کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے. مطلب یہ تو اتنی سادہ، ویسے تو عام فہم یہ بات ہے، لیکن آپ نے قرآن سے دلیل دی کہ پوری دنیا میں قرآن کریم کا جو لوگ اس کے سمیت اس نے بھی ابھی احادیث پیش کی ہیں، تو وہ قرآن ہی کہہ کے اس کو کہ یہ قرآن میں لکھا ہے، یا جو یہ دن رات ان کے مفتیان اور یہ خود بھی احادیث پیش کرتے ہیں اس کا ترجمہ پیش کرتے ہیں. تو یہ تو پھر جیسے آپ نے کہا تھا کہ ان کو سب کو اس نے جھوٹا قرار دے دیا. اور آپ مطلب وہ عبارت ہے، وہ کتاب ہے، آپ نے دکھائی ہے کہ انہی کے گھر سے اس کا ترجمہ ہوا ہے. اور جو اس وقت سب سے بڑے میرا خیال ہے ان کے مفتی ہیں تقی عثمانی صاحب، انہوں نے اس کی شرح کی ہے، اس کی ان کا نام اوپر لکھا ہے اور انہی کے ادارے سے وہ چھپی ہے. تو آپ تو اس کا ترجمہ ہی پڑھیں گے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، تو اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اب آپ نے عربی رکھ دی ہے کہ چلو ٹھیک ہے، اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ انہوں نے تحریف کی ہے تمہارے ہی مفتیوں نے، تو تم اس کی کر دو، اس کا ترجمہ کر دو. اب اس کو چاہیے تو یہ اس کے پاس ایک موقع تھا، کتنا وقت دیا آپ نے، اور آپ اس کی کسی بات میں جب اس کے پاس وقت تھا آپ بولے نہیں، خاموشی سے اس کا وقت پورا دیا، آخر پر بھی دیا کہ یہ لو اب تم آخری حجت کے طور پہ یہ بھی کر لو کہ یہ عربی تمہارے سامنے ہے، وہ اب تم ترجمہ کر دو. وہ کوئی اس کے پاس اس کا بھی جواب نہیں تھا، اور آخر پہ وہی بالکل ایک سطحی بلکہ نیچے سطح سے بھی نیچے گرے ہوئے یعنی علمی لیول کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ تم مان گئے جھوٹ، تم مان گئے. تو یہ ہے ان کی حقیقت. انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے اس سارے مقدمے کو ٹیکل کیا ہے اور دنیا نے ان کی حقیقت دیکھ لی ہے. اور یہ ان کے جو اوپر کے چند ایک لیڈ رول کے ڈیبیٹرز ہیں ان میں سے اور خود کو مفتی کہتے ہیں اور ہیں بھی ہیں، تو یہ ہے ان کی حقیقت. تو جزاک اللہ، بہت اچھا آپ نے ماشاءاللہ سارا اس حوالے کے سامنے اپنا مدعا رکھا. جی رضی بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. رضی بھائی مجھے صرف 30 سیکنڈ چاہیے، اس پر میں نے کچھ کہنا ہے اگر اجازت ہو. جی آپ احمدی ہیں نا؟ جی 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 جی. ہاں جی صحیح. اصل میں بات یہ ہے کہ دیکھیے ہم گفتگو کر رہے تھے قرآن کریم پر، جو ان کا ہی فتویٰ ہے کہ وہ انسان کو یعنی لوگوں کو گمراہی کی طرف لے کر جاتا ہے، وہ تو ان کے ہاتھ سے چلا گیا. قرآن کریم تو انہوں نے چھوڑ دیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس گفتگو میں انہوں نے اپنے بزرگوں کو بھی چھوڑ دیا، ان پر بھی لعنت ڈال کے چلے گئے ہیں.
تو میں نے یہ دو چیزیں ہی بیان کرنی تھی کہ ایک چیز تو پہلے ہی ان کے ہاتھ سے چلی گئی تھی، دوسری انہوں نے اب اعتراف کر لیا. جزاکم اللہ احسن الجزا. جی ماشاءاللہ رضی بھائی، بالکل زبردست بات ہو گئی ہماری. تو بات یہ ہے کہ ادھر ادھر یہ جو نا حدیثوں کی طرف بھاگ اس لیے رہا تھا کیونکہ اس کے پاس اب جواب نہیں تھا، یو ٹرن لے رہا تھا. اچھا، ایک طرف سے کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے اس نے کیا کیا ہے، اعتراض کیا ہے کہ یہ تراجم ہم نہیں مانتے، اس کو رد کرتے ہیں. پھر کہہ رہا ہے جب آپ نے کہا ظفر اللہ بریلوی کا حوالہ دیا ہے، پھر کہہ رہا ہے میں انہیں مانتا ہوں، ہمارے استاد ہیں، ٹھیک ہے. تو پھر اس کی طرف جو ہے نا یو ٹرن دوبارہ اس نے یو ٹرن اس طرف لے لیا. پھر جب آپ نے کہا کہ تہذیل الناس پہ وہ آپ کو کافر سمجھتا ہے، تو پھر جو ہے نا بات کو کہیں کا کہیں لے کے جا رہا تھا. ٹاپک سے ادھر ادھر جانا جو ہے نا ان کی فطرت ہے، اور لوگوں نے دیکھ لیا، ریکارڈنگ بھی ہوگی ہوئی ہے اس کی. اب اس کو ہم اپلوڈ کریں گے اور دکھائیں گے. بات جو مین پوائنٹ ہے بیچ میں وہ یہی تھی کہ آپ نے جب عربی حوالہ پیش کیا ہے، وہ کہتے ہیں کان چاہے آپ ادھر سے پکڑ لو چاہے ادھر سے پکڑ لو، پکڑنا آپ کو کہاں نہیں پڑے گا، چاہے وہ اردو ترجمہ پڑھ لو چاہے وہ عربی پڑھ لو. اگر سچا تھا تو عربی پڑھ دیتا، عربی پڑھتا تو وہی بات وہاں پہ جو لکھی ہے تراجم کرنے والے میں، وہی بات وہاں پہ نکل آنی تھی. اس لیے اس نے وہ تراجم جو ہے نا اس کا نہیں پڑھا. تو اگر عربی ہی پڑھنی ہے، عام لوگوں کو تو عربی کا ترجمہ نہیں آتا، جیسے اگر آپ نے حدیثیں ہی پڑھنی ہے تو پھر تو یہ سب کے سب ردی میں پھینک دیے انہوں نے، ہر ایک مولوی کو، ہر ایک علماء کو، کہ صرف جو ہے تراجم جو کرتے ہیں عربی کے، جو بھی حدیث کے یا قرآن شریف کی آیت کے جن نے بھی ترجم کیا ہے وہ غلط کیے، نعوذ باللہ، جس نے بھی کیا ہے. تو انہوں نے یہاں بات ختم نہیں ہوتی، یہ دور تک بات جاتی ہے. صحابہ کے زمانے کے بعد جو انہوں نے قرآن مجید کی قرات پیش کی اور سارا انہوں نے ترجمے پیش کیے اپنی مختلف زبانوں میں، ان کے اصول کے مطابق تو پھر وہ رہتے ہی نہیں ہیں. اگر عیسائی کو یا کسی انگلش یا کسی بنگالی کو ان کی زبان میں قرآن شریف پڑھانا ہو جسے عربی نہیں آتی، تو وہ قرآن شریف کا مقصد بھی اس نے ختم کیا ہے ان کے اصول کے مطابق. تو عربی پڑھ دیتا، اس کی آپ اپنی زبان سے ٹرانسلیٹ کر لیتا، تو سارے کا سارا مسئلہ ہو جانا تھا. مسئلہ تو اب بھی حل ہو گیا ہوا ہے، کیونکہ پتہ چل گیا ہے کہ وہ کان چاہے ادھر سے پکڑتا چاہے ادھر سے، نکلنی وہی بات تھی جو قرآن سے بائبل تک کتاب میں تراجم کر کے پیش کیا گیا اظہار الحق کا، جو اصل کتاب تھی. جزاک اللہ. ٹھیک ہے امین بھائی. یہ روما صاحب آئے ہیں تو یہ ان کے روما صاحب السلام علیکم. جی میں نے گفتگو سنی ہے، اجازت ہے بولنے کی؟ آپ نے ان کی گفتگو پہ گفتگو کرنی ہے یا آپ نے اپنی گفتگو کرنی ہے؟ نہیں، میں اپنی گفتگو کرنے آیا ہوں. اچھا چلیں کریں پھر علی بھائی. جی روما صاحب خوش آمدید، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک جناب. جی اچھا آپ رضی اپنا تعارف کرا دیں، آپ سے کبھی بات نہیں ہوئی، آپ کا نام بتا دیں، فرقہ بھی بتا دیں تاکہ ہمیں پتہ ہم کس سے نہیں، یہ گفتگو کریں. راجہ صاحب اور امین صاحب یہ سارے میں نے کہا جانتے ہے ہیں. میں آپ کو میرا نہیں تعلق، جانتا، میں نے ان کا نہیں ذکر اچھا کیا، میں نے کہا جی میں نام تو یہ جو ایک لکھا شخص. ہوا ہے، میرا تعلق علماء دیوبند سے ہے. جی اچھا چھوٹی چھوٹی رضا بات کرتے ہیں نا تاکہ جی، کوئی بات آپ اس طرح علماء، آپ میں نے دیوبندی ہیں، اور آپ کا نام کیا ہے؟ جی یہ روما لکھا ہوا ہے، فی الحال اسی پہ اتفاق کر لیتے اچھا ہیں. آپ کا نام لیکن میں رومن ہے؟ دیوبندی ہوں. جی رومن ہے آپ کا نام؟ رومن نہیں، روما. روما، این تو ہے ہی اچھا کوئی نہیں. اچھا روما. روما، جی ٹھیک ہے اب روما. بات شروع کروں میں کیوں آیا ہوں؟ آپ بتائیں کس بات کی وجہ سے یہاں آپ آئے ہیں، بتائیں ہمیں. جی اب میں بتاتا ہوں. مسئلہ یہ ہے، میں نے گفتگو سنی ہے رضی صاحب، لیکن ایک کمال کی بات ہے کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں اور آپ کے پاس بیٹھے ہوئے آپ کی تعریف کرتے ہیں. تو میں اس لیے اوپر آیا تھا. ابھی آپ نے شاہ صاحب کی بات کی کہ شاہ صاحب ہمیں کافر کہتے ہیں، یہی آپ نے فرمایا نا؟ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا، آپ پھر سننے میں آپ کو جی بھی مشکل پیش آ رہی ہے. میں نے یہ کہا تھا کہ شاہ صاحب کے نزدیک جو تحذیر الناس ہے، جو اس پہ ایمان لاتے ہیں اور اس کو ختم نبوت کا صحیح عقیدہ مانتے ہیں، وہ شاہ صاحب کے نزدیک کفر ہے. بلکہ پچھلے دن وہ اگر آڈیو آپ کو چاہیے ہم ڈھونڈ کے آپ تک پہنچا دیں گے. شاہ صاحب کے اپنے الفاظ ہیں کہ جو بھی احمد رضا خان نے بات کی ہے میں اس کو مانتا ہوں. یہ ان کے پچھلے دنوں کے الفاظ ہیں. مجھے پتہ ہے کہ بعض دیوبندی ہیں جو تکیہ کر کے تحذیر الناس کے قائل ہیں، ان
پہ شاہ صاحب کا کوئی فتویٰ نہیں، لیکن اس پہ شرط یہ ہوگی کہ جو اشرف علی تھانوی، رشید احمد گنگوئی، خلیل احمد امبیٹوی اور مولانا رشید احمد گنگوئی جو ان کے علماء ہیں، ان کی عبارات سے وہ اعلان برات کرے کہ ہم اس کو نہیں مانتے، پھر شاہ صاحب ان کو دیوبندی مسلمان کی کیٹیگری میں مشکل سے لے کے آسے. لیکن دنیا نہ زمین میں نہ آسمان میں کوئی ایسا دیوبندی موجود ہے جو ان 4 بابوں پہ فتویٰ لگائے گا. تو ان کے متعلق میں نے کہا ہے ان کا فتویٰ کفر ہے. امید ہے آپ کو اب سمجھ آ گئی ہوگی. ٹھیک ہے بات سمجھ آ گئی ہے. بات یہ ہے کہ یہی آپ میں خرابہ ہے، آپ اپنی عمر اوقات سے بڑھ کے بات کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات کرتے ہیں. بات یہ ہے، دوبارہ پوچھتا ہوں، دیوبندی جو ہیں جو تذیر الناس کو مانتے ہیں، شاہ صاحب انہیں کافر کہتے ہیں، یہی آپ نے بتایا تاکہ بات کنفرم ہو جائے. جی میں آپ کو پھر سمجھاتا ہوں. دیکھیں اگر کوئی دیوبندی آتا ہے وہ کہتا ہے تحذیر الناس کا میں قائل ہوں، لیکن یہ جو قاسم ننوتوی صاحب نے بات کی، اگر بالفرض بعد زمانہ نبویہ میں کوئی نبی پیدا بھی ہو جائے، خاتمیت میں کوئی فرق نہیں ہوتا، اس سے میں اعلان برات کہتا ہوں. شاہ صاحب اس پہ تکفیر نہیں کریں گے. اگر کوئی دیوبندی تحذیر الناس کا قائل ہے کہ یہ الہامی مضمون ہے جیسے ان کا دعویٰ، اگر نہ بھی الہامی مائن لیکن وہ اس کے ختم نبوت کے قائل ہے جو اس میں لکھا ہے شاہ صاحب کے نزدیک وہ کافر ہے، جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے. جی دیکھیں رضی صاحب، آپ کی آواز خراب ہو رہی ہے تھوڑی سی. میں نے اب آ رہی ہے آواز میری؟ آ رہی ہے میری آواز اب؟ جی اب آ رہی ہے. جی جو میں نے بات کی ہے صحیح ہے یا غلط؟ ٹھیک اب میں جواب دیتا ہوں نا. جواب جی دینے میں آیا ہوں. اونچی بولیں، تھوڑا سا اونچی بولیں. میری آواز نہیں آ رہی؟ تھوڑا سا فون آپ کا دور ہو گیا، شاید فون کو قریب لائیں، تھوڑا فون کو قریب. اچھا اب بہتر ہے. تھوڑی ایکو ہو رہی ہے. جی اچھا چلیں ٹھیک ہے. دیکھیں عزیز صاحب، 2 دفعہ میں نے پوچھا، 2 دفعہ ہی آپ نے عبارات کو بدل دیا. 2 دفعہ پوچھا. پہلے پوچھا آپ نے شاہ صاحب کا نام لیا تھا، آپ کے پاس ریکارڈنگ بھی ہوگی، پھر آپ وہاں سے بدلے، پھر آپ تذیر الناس کی طرف گئے. اب آپ نے کہا نہیں، دوسری دفعہ کہا جو تقیہ کرے. میں نے وہ دیوبندی نہیں دیکھا. میں دیوبندی ہوں، میں العلانیہ کہتا ہوں میں دیوبندی ہوں، تذیر الناس کو مانتا ہوں. بالکل صحیح لکھی ہے ہر چیز، لفظ ٹو لفظ. پھر آپ نے پھر چینجنگ کی. میں کہتا ہوں تذیر الناس کی وجہ سے جو کہا گیا کافر، وہ کہاں گیا ہے. چلیں شارٹ کر لیتے ہیں انہی کی بات کو، یا آپ کی بات کو شارٹ کر لیتے ہیں. آپ اس سے صاف انکاری ہو گئے کہ نہیں، شاہ صاحب نے نہیں کہا، جبکہ ابتدائی آپ کا فکرہ یہ تھا کہ شاہ صاحب آپ کو کافر کہتے ہیں. اب شاہ صاحب ایک فرد کا نام ہے، کوئی پورے محلے کا نام نہیں. وہاں سے آپ بدلے. اب میں کہتا ہوں چلو اسی پہ آ جاتے ہیں. شاہ صاحب وجہ بتا دی تذیر الناس، یہ کہاں انہوں نے لکھا ہوا ہے؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں. میں نے اپنا موقف نہیں بدلا. ہم شاہ صاحب کے اپنا فتویٰ سامنے لے آتے ہیں. آپ میوٹ پہ ہو جائیں. شاہ صاحب نے کل یا اس سے پہلے یہ لائیو کہا ہے کہ جو بھی احمد رضا خان صاحب کی بات ہے ہم اس کو آنکھیں بند کر کے تسلیم کرتے ہیں. او کما قولا ظفر اللہ شاہ، جو بھی اس نے کہا یہ مضمون ہے. یہ ظفر اللہ شاہ کا موقف ہے. کوئی میوٹ ہو جائے، میری آواز واپس آ رہی. ظفر اللہ شاہ کا موقف یہ ہے، واضح ہے کہ ختم نبوت کے مسئلے میں علماء دیوبند کے ساتھ ہمارا اختلاف فروعی نہیں بلکہ اصولی اور بنیادی، اور یہ اختلاف حرمت و حلت کا نہیں بلکہ کفر و اسلام کا ہے. ظفر اللہ شاہ کا موقف یہ ہے، لفظ بلفظ فتاوی رضویہ جلد 15. مسلمانوں دیکھو اس ملعون ناپاک شیطانی کول نے ختم نبوت کی کیسے جر کاتی. خاتمیت محمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ تعویل گری کہ خاتمیت خود ہی ختم کر دی. صاف لکھتی ہے کہ اگر حضور خاتم الانبیاء کے زمانے میں بلکہ حضور کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہو تو ختم نبوت کے کچھ منافی نہیں. اللہ جس کفر ملعون کے موجد کو خود قرآن عظیم کا خاتم النبیین فرمانا نافع نہ ہوا کما قول تعالی. یہ ظفر اللہ شاہ کا موقف ہے. اب یہ آپ دیکھیں ظفر اللہ شاہ کا کیا موقف ہے. وہ کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں، کیونکہ یہ خود تسلیم کر چکے میں احمد رضا خان کی باتیں مانتا ہوں. وہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں، یہ غلط حوالہ اس کا اگلا ہے. ہاں
یہ امیر احمد نذیر حسین دہلوی، قاسم ننوتوی اور ان کے چیلے چانٹے، اور ان کا یہ کہنا کہ اگر بالفرض حضور کے زمانے میں کوئی نبی آ جائے تو اس سے خاتمیت محمدیہ میں فرق نہیں پڑتا، یہ ایک دھوکہ ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لوگ حضور خاتم النبیین کے بعد کسی دوسرے نبی کے آنے کی راہ ہموار کرنا چاہتے ہیں اور نبوت جدیدہ کے قائل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ جو ان کی باتوں کو سچا مانے وہ با اجماع امت کافر ہے اور اللہ کے نزدیک مردود ہے۔ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے اور قیامت تک تائب نہ ہو تو جہنم کا دردناک عذاب ان کے لیے تیار ہے۔ یہ ہے شاہ صاحب کا موقف تحذیر الناس کے متعلق، ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو کھل کے بتایا ہے کہ کیا شاہ صاحب کا موقف ہے۔ چیلنج ہے میرا ان کو لائن میدان میں وہ اس کا انکار کر دیں کہ قاسم ننوتوی کے اوپر جو فتویٰ لگا ہے وہ غلط ہے۔ اگر وہ یہ کہہ دے خود احمد رضا خان کافر ہوگا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو مسلمان کو کافر کیا وہ خود کافر۔ کبھی شاہ صاحب یہ بات نہیں کریں گے۔ میرا موقف واضح ہے، اس پہ آپ جواب دیں۔ میرا سوال آپ سے ایک ہے، کیا شاہ صاحب تحذیر الناس کے قائل کو کافر مانتے یا مسلمان مانتے جو ان عبارات کی تائید کرے اور دفاع کرے کہ اگر بالفرض بعد زمان نبویہ میں کوئی نبی پیدا بھی ہو جائے تو خاتمیت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ مجھے آج جواب چاہیے، آپ نے جانا نہیں جب تک جواب نہ آئے۔ یہ گزارش ہے، مجبور تو نہیں میں کر سکتا۔ جزاک اللہ۔ جی، ایک مصیبت یہ ہے کہ یہی آپ نے وردی سے بات کی، بات ایک موضوع پہ ہوتی ہے، آپ بھاگ کے دوسری طرف چلے جاتے ہیں، پھر ایک موضوع سے ہوتی ہے، بھاگ کے دوسری طرف چلے جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں رضی صاحب اصل بات پہ رہیں، آپ نے پھر موقف بدلا۔ میں کہتا ہوں ایک ہی دفعہ اپنا موقف دے رہے ہیں، پھر شاہ صاحب کا نام نکال دیں، کہیں اعلیٰ حضرت کا یہ فتویٰ ہے، بات کلیئر ہو جائے۔ اور بات چھوٹی چھوٹی کریں نا، میں آپ سے فتویٰ لینے نہیں آیا، آپ کی رضی صاحب اتنی اوقات نہیں کہ آپ فتویٰ دیں۔ میں کہتا ہوں سیدھی بات کریں کہ اعلیٰ حضرت کا یہ فتویٰ ہے۔ یہ نا آپ نے ایک منٹ، یہ اوقات کا لفظ جو ہے نا یہ آپ نے دوسری دفعہ استعمال کیا ہے، تو کائنڈلی ریسپیکٹفل رہیں، آپ کو موقع مل رہا ہے نا، آپ بات جیسے کہ لیکن ڈونٹ میں آپ کو گالی نہیں دے رہا کریں۔ نہیں، یہ اوقات، ہاں یہ اوقات کا ہے نا، یہ ڈس ریسپیکٹ ہے، ہاں بس یہ نہ استعمال راجا صاحب دیکھیے نا، جب میں ہم سے فتویٰ نہیں مانگ رہا ہوں، فتویٰ کی بات کیوں کرتے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں بات یا شاہ صاحب پہ ہو یا اعلیٰ حضرت پہ ہو یا تحذیر الناس پہ ہو یا فتاویٰ رضویہ پہ ہو یا حرمین شریفین پہ ہو، میں کہتا ہوں کلیئر بات کریں تاکہ مسئلے کا حل ہو۔ میں کلیئر بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے روما صاحب، میں کلیئر بات کرتا ہوں۔ اچھا لیکن آپ نا جیسے روما صاحب دیکھیں ماحول اچھا رکھیں پلیز، آپ کریں بات، کریں راجو صاحب ان کو کرنے دیں بات، کرنے دیں ان کو بات، جی کریں بات۔ بہت شکریہ، ٹھیک ہے، دیکھیں ٹھیک ہے، وہ اس کتاب میں فتویٰ آ گیا کہ تحذیر الناس پہ ہی آ گیا۔ میں کہتا ہوں شکلیں دو ہیں، کتاب والا حضرت کی ایک تو نہیں ہے، اور بھی کتابیں ہیں۔ تمہید ایمان آپ نے پڑھی ہے کتاب ان کی؟ چھوٹا چھوٹا کرتے جاتے ہیں نا سوال، پڑھی ہے آپ نے رضی صاحب؟ آپ اپنی باری ختم کریں پھر میں بات کروں گا، ٹھیک ہے؟ آپ بات پہلے میں ختم کروں گا پھر آپ کی طرف ہم آئیں گے۔ ہوگی آپ کی بات ختم؟ ہوگی یا ختم؟ تو کریں پھر بات ختم، مجھے نہ اندر سوال پوچھیں۔ چلے ٹھیک ہے، تمہید ایمان صفحہ 30 پہ وہ لکھتے ہیں کہ میں ان حضرات کو نام لے کے کہا کافر نہیں کہتا۔ اب اس مسئلے میں کیا کریں گے؟ وہاں کافر کہا، یہاں کہا میں کافر نہیں کہتا، اور یہاں حدیث کوٹ کی گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ کلمہ پڑھے اسے کافر نہیں کہنا۔ میں آسان کر رہا ہوں کہ تاکہ عام پبلک جو ہے بات کو سمجھے۔ اب رضی صاحب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ وہ تو پیش کرتے ہیں جہاں کافر کہا، یہاں پیش کیوں نہیں کرتے تمہید ایمان تو صفحہ 30 پہ کہ میں ان کو کافر نہیں کہتا، میں اس کی تحریر نہیں کرتا؟ جی اس کا جواب دیں، کس چیز کو لیں گے؟ پہلی بات کو جی اب آپ میوٹ پہ میں میوٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے بات نہیں کرنی جب میں بول رہا ہوں، کیونکہ آپ کو پورا وقت ہم نے دیا ہے۔ تو آپ نے اپنی ٹرن میں کہا کہ میری کیا اوقات ہے کہ میں فتویٰ دوں، آپ نے اپنا موقف پیش کیا۔ فکر نہ کریں، میں اعلیٰ حضرت کا فتویٰ لایا ہوں،
ان کی تو اوقات ہے نا آپ کے نزدیک. اب آپ اچھے انداز میں ان کو سنیں گے اور لکھ کے رکھ لیں. مجھے آج جواب چاہیے. فتاوی رضویہ جلد 14. مرتدوں میں سے سب سے بدتر مرتد منافق ہے. یہی وہ ہے کہ اس کی صحبت 1000 کافر کی صحبت سے زیادہ مضر ہے کہ یہ مسلمان بن کر کفر سکھاتا ہے. خصوصاً وہابیہ، خصوصاً دیوبندیہ یا پورے فرقے پہ فتویٰ آ گیا ہے. ٹھیک ہے. فتاوی رضویہ میں مزید ملفوظات اعلیٰ حضرت جلد حصہ اول وہ کہتے ہیں البتہ ہم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے نام کے بعد سید احمد، خلیل احمد امبیٹوی، رشید احمد گنگوئی، اشرف علی کے کفر میں جو شک کرے وہ خود کافر. من شک فی کفری ہی و عذابی ہی فقط کفرہ. یہ سوال لکھ لیں کہ آپ اشرف علی تھانوی کے کفر میں شک کرتے ہیں؟ اگر آپ کرتے ہیں کیا احمد رضا خان کے نزدیک مسلمان ہے یا کافر؟ لکھ کے رکھ لیں، مجھے جواب چاہیے. پھر آپ یہ دیکھیں وہ کہتے ہیں دیوبندیوں کے متعلق، وہ کہتے ہیں دیوبندیوں کے عقائد، یہ جامع ہے پورے فرقے کو وہ لے آئے ہیں، والے مرتد ہیں، ان کے ساتھ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا میل جل سب حرام ہے. یہ شاہ صاحب پہ بھی فتویٰ ظفر اللہ شاہ پہ لگے کیونکہ وہ آپ کے ساتھ میل جول کرتا ہے. پھر آپ یہ دیکھیں یہ حسام الحرمین کا میں نے پڑھ دیا ہے. قاسم ننوتوی دیوبندی کو ختم نبوت کے انکار کے سبب، چنانچہ آپ یہ ان کے جو ابتداء میں نوٹ ہے کہ ان پہ انہوں نے فتویٰ لگایا. قاسم ننوتوی پہ کفر کا فتویٰ کیوں لگایا وہ ہم نے آپ کو حسام الحرمین سے دکھا دی کہ یہ نبی کے لیے دروازہ ہوتے اور نبوت جدیدہ کے قائل ہیں. تو انہوں نے جو یہ بات کی ہے کہ ہم کسی پہ فتویٰ نہیں لگاتے، ان کا یہ مقصد ہے کہ ہم کسی مسلمان جو کلمہ پڑھتے ہیں اس پہ فتویٰ نہیں لگاتے جب تک وہ خود کوئی کفری عبارت کا مرتکب نہ ہو. یہ ان کی بات ہے. لیکن پھر جب وہ کفری عبارت آ گئی، قاسم ننوتوی صاحب کے متعلق انہوں نے جو فتویٰ دیا ہے انہیں یہاں تک کہا ہے جو اب اس کی کفر میں بھی شک کرے وہ بھی کافر ہے. تو اب جو صفحہ 30 کا آپ نے حوالہ دیا وہ آپ سکرین پہ لگائیں گے، ہم وہ پڑھ کے آپ کو سمجھائیں گے کہ جو ہم بات کریں بالکل صحیح ہے. جب وہ عبارت آ گئی تحذیر الناس کی تو فتویٰ آ گیا کہ یہ کفر اسلام کی بات ہے. اب میں نے جو آپ سے سوال کیا اس کا آپ نے جواب دینا ہے کہ ظفر اللہ شاہ تحذیر الناس کا قائل ہے یا اس کو کفر مانتا ہے. آپ نے اس کا جواب دینا. یہ بھی آپ کے لیے ایک تحفہ ہے. احمد رضا خان کے نزدیک آپ 6 بار ختم نبوت کے منکر ہیں، ہم تو 1 بار ہیں، آپ 6 بار ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کو آئندہ اعلیٰ حضرت کہنے سے آپ خود سوچیں کہ آپ ان کو کیا مانتے ہیں. اب مجھے جواب چاہیے. میں نے آپ کو 3-4 سوال کیے، اب میں ان جوابوں کا منتظر ہوں، نہیں تو اگلی بار میں وہی سوال کروں گا جب تک مجھے جواب نہیں ملے. جی اب میں بولوں. جی رضی صاحب آپ نے اپنی بات پوری کر لی. یہاں جو آپ نے 2 چیزیں پیش کی میں وہی پوچھ رہا ہوں. اعلیٰ حضرت کی آپ نے یہ کتابیں یہ تحریریں پیش کی، کس وجہ سے فتویٰ دے رہے ہیں کہ دیوبندی جو ہے اس چیز کے قائل ہیں؟ کس چیز کے قائل ہیں وہ حوالہ تو دیں نا دیوبندی کی کتاب سے. پہلی بات. دوسری بات میں نے آپ سے آسان سوال کیا تھا کہ ٹھیک ہے یہ کتابیں آپ نے پیش کی، یہ فتوے ان کے آئے ہیں. میں کہتا ہوں تمید ایمان بھی سامنے لگا لینا، صفحہ 30 نکالیں ذرا، وہ بھی سامنے لگا دیں ذرا، وہ بھی سمجھا دینا. ایک جگہ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ بندے اس چیز کے قائل ہیں اس وجہ سے کافر ہیں، اس میں کون سی غلط بات ہے؟ بھئی جو بھی سنے مثال کے طور پہ ہم سے کو پوچھتا ہے کہ بھئی فلاں بندہ مرزا صاحب کے عقائد کا قائل ہے تو ہم تو کہیں گے کافر ہے. بالکل درست ہے. میں کہتا ہوں وہ جو عقیدہ ہے جو انہوں نے لکھا ہے وہ کس ہماری کتاب میں ہے وہ سامنے لگائیں. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ حضرت کی 2 باتیں ہیں. ایک یہ جو آپ بتا رہے ہیں، ایک وہ جو تمہید ایمان میں ہے، وہاں وہ کہہ رہے ہیں میں نے کافر نہیں کہتا. اس صورتحال میں کیا کریں گے؟ آپ پھر کہتے ہیں شاہ صاحب کو بلا لیں. بھئی میں تو آپ سے بات کر رہا ہوں نا. جب شاہ صاحب یہاں موجود نہیں ہیں ان کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور مجھے کبھی یقین ہے وہ سارا دن ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، الحمدللہ وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. مجھے پورا یقین ہے کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ اگر جھوٹ نہ ہوتا شاہ صاحب زندہ ہیں. چلو اعلیٰ حضرت تو زندہ نہیں ہے، شاہ صاحب تو زندہ ہیں. ہم سارا دن اکٹھے ہیں، سارا دن برانڈوں میں بیٹھتے ہیں، الحمدللہ وہ کہتے ہیں کہ آپ بھی مسلمان ہم بھی مسلمان. پھر آپ کی مانوں کہ ایک زندہ بندے کی مانوں، اور آپ کی اس لیے نہیں مانتا. رضی صاحب ایک بات ذہن میں رکھیں، ہمارا یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ آپ لوگ
آپ کے مرزا صاحب سے لے کے آج تک کے آخری مرزائی تک آپ سب جھوٹے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس لیے تو ہم آپ کو کافر کہتے ہیں. میں کہتا ہوں دو چیزیں ہیں اللہ حضرت کی. میں اللہ حضرت کو اللہ حضرت کہہ رہا ہوں، رحمت اللہ علیہ کہتا ہوں. سن تو لیں، میں دیوبندی ہوں، آپ دغا نہ کریں. پھر میں کہتا ہوں وہ وجہ سامنے لائیں کہ کس وجہ سے اللہ حضرت نے لکھا. کہیں ملاقات ان حضرات سے ہوئی اللہ حضرت کی؟ بھی انہوں نے بات سنی کہ اگر کوئی بندہ اس چیز کا قائل ہے تو ہر بندہ ہر حال میں دین کہے گا، مفتی کہے گا یہ بندہ کافر ہے. دوسری بات، تمہید ایمان بھی تم اپنی کتاب لکھی ہے نا اللہ حضرت کی، آپ ادھر کیوں نہیں جا رہے؟ سامنے لگائے، 37 لگائے جی سامنے. جی جزاک اللہ. نہیں بات تو کوئی کرنے دے نا، جی جزاک اللہ ہو جائے. جی میں کہتا ہوں دونوں کتابیں سامنے لیتے ہیں، ایک ہی بندے کے دو فتوے ہیں، وہاں کیا کریں گے؟ پہلا فتویٰ لیں گے یا آخری فتویٰ لیں گے؟ یہ آپ پہ میں چھوڑتا ہوں. ٹھیک ہے، پہلا جزاک فتویٰ اللہ. لیں گے یا آخری لیں گے؟ جی جی بولیں. جی جزاک اللہ. اب سارے بھائیوں نے غور سے سننی ہے ساری باتیں. انہوں نے خود اپنی جو شکست ہے علمی طور پہ انہوں نے خود لکھ کے ہمیں چٹھی میں دے دیا کہ رضی یہ حوالے نکال دو تاکہ میں غلط ثابت ہو جاؤں. میں جھوٹے والا لفظ نہیں استعمال کروں گا. آپ نے مجھے جھوٹا کہا اس بارے میں، لیکن میں کیونکہ علمی بات رکھنا چاہتا ہوں، میں آپ کی ذاتیات پہ نہیں آؤں گا. پہلی بات آپ نے یہ کہا ہے کہ کیا میں نے جو آپ سے سوال پوچھے تھے اس کا آپ نے جواب نہیں دیا. میں نے آپ سے دو سوال پوچھے. ایک ظفر اللہ شاہ قائل ہے تحذیر الناس کا کہ اس میں صحیح عقیدہ ختم نبوت ہے، اس پہ آپ نے ایک لفظ تک نہیں بولا. عجیب بات ہے. آپ نے کہا تھا آپ جواب دینے آئے ہیں. دوسری بات یہ، میں نے آپ کو پوچھا آپ رومن صاحب آپ کافر ہیں احمد رضا خان کے نزدیک یا نہیں ہیں، اس کا بھی نہیں آپ نے جواب دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو کسی مسلمان کو کافر کے ان میں سے ایک ضرور ہے. آپ نے خود اپنے آپ کو آج کافر کہا ہے کیونکہ احمد رضا خان آپ کو کافر کہتا ہے، آپ کہتے ہیں وہ مسلمان ہے، تو پھر حدیث کے مطابق وہ مسلمان ہے، آپ کافر ہی رہتے ہیں. تو آپ نے تو یہاں خود اپنی تکفیر کر دی. یہ اچھی بات نہیں، اپنی تکفیر کرنا مناسب نہیں ہوتا. وہ آپ پرائیویٹلی کریں، پبلکلی نہ آئیں اپنے آپ کو کافر کہنے کے لیے. اچھا نہیں لگتا، لوگ کہیں گے یہ کیا بات یہاں پہ ہو رہی ہے. اب آتے ہیں اس بات پہ. میں نے آپ کو کہا کہ آپ نے کہا کہ میں دیوبندی ہوں، میں احمد رضا خان کے ساتھ رحم اللہ کہتا ہوں. خالد محمود صاحب سے بڑے دیوبندی کوئی ہیں آپ کی نظر میں اس زمانے میں؟ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ احمد رضا خان کیسے مسلمان ہو سکتا ہے، وہ تو خدا کو گالیاں دیتا ہے. اور وہ کس کا ذکر کر رہی ہے؟ یہ ایسے اکابر ہیں، آپ کبھی ان کا انکار نہیں کر سکتے. انہوں نے قاری طیب کا حوالہ دیا ہے جو کہ قاسم نانوتوی صاحب کے پوتے. وہ کہتے ہیں حضرت حکیم الامت نے جو لکھا ہے کہ مولانا احمد رضا خان کی گالیوں سے نعوذ باللہ حق تعالی بھی محفوظ نہیں. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا حکیم الاسلام اس کردار کے مولانا کو مسلمان سمجھتے ہوں گے. وہ کہہ رہے قاری طیب صاحب احمد رضا خان کو کافر مانتے تھے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو بھی گالیاں دیتے تھے. اب یہ بھائی دیکھیں کہ انہوں نے جو احمد رضا خان کو مسلمان اور رحم اللہ کہہ دی ہے، احمد رضا خان ان کے بارے کیا کہتے ہیں یہ بھی ضروری ہے. یہ کوشش کریں تاثر دینے کے لیے کہ احمد رضا خان قاسم نانوتوی کو مسلمان مانتا تھا. یہاں پہ نہیں یہ کام چلے گا. حوالہ آپ نے جو پیش کیا وہ آپ نے اسکرین پہ دکھانا ہے، یا تو ہمیں لنک بھیجنی ہے وہ ہم دکھا دیں گے. اب یہ دیکھیں احمد رضا خان ان کے خدا کے بارے کیا کہتے ہیں، کیونکہ یہ تو ان کو رحم اللہ کہہ رہے. یہ دیوبندیوں کے جھوٹے خدا. احمد رضا خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ کے خدا جو ہے یہ نقل کفر نباشد. یہ آپ نے کبھی سنی نہیں ہے باتیں بھائی، غور سے سنیں. وہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے آپ کا نام لے کے. ٹھیک ہے، آپ میوٹ پہ رہے، آپ نے نہیں بولنا جب میں بول رہا ہوں، یہ خلاف آداب ہے گفتگو کے. وہ کہتے ہیں آپ کو پیچھے ہم نے رکھ دیا، بابا واپس آ کے بات کریں گے. 2 بار ہم نے آپ کو وارننگ دیا. احمد رضا خان کہتے ہیں کہ دیوبندیوں کا خدا جو ہے وہ جھوٹ بھی بولتا ہے. ٹھیک ہے، اب خدا کے بارے میں کہتے ہیں جھوٹ بھی بولتے ہیں اور چوری پہ بھی قادر ہے. لیکن یہ جو وہ کفر انہوں نے لکھا ہے نقل کفر نباشد، اللہ مجھے معاف کرے کہ میں اسکرین پہ دکھانے لگا ہوں. کیا احمد رضا خان لکھتے ہیں دیوبندیوں کے متعلق؟ نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ. وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں
उसने जैसा इल्म अपने हबीब को दिया, यहाँ पे हबीब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है, और उसे अपना बड़ा फजल कहा। ये अब वो इल्जामी जवाब उनको तंज दे रहे हैं, बड़ा फजल कहा और उस पर आला दर्जे का एहसान जताया। उसकी हकीकत इतनी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के मुतालिक कहते हैं उतनी है, ऐसा तो हर पागल हर चौपाई को होता है। अस्तगफिरुल्लाह, नऊदु बिल्लाह मिन जालिक, नऊदु बिल्लाह मिन जालिक, ला हौला वला कुव्वता। दियोबंदी खुदा वो है जिस कादिर मुतलिक कहना इसी दलील से बातिल है कि जमी अशिया पर कुदरत तो अकलन व नकलन बातिल, वरना खुद वो भी मकदूर हो तो मुमकिन हो तो खुदा ना रहेगा। और अगर बाज मुराद तो उसमें उसकी क्या तखसीस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे अगर बाज गैबी बातें तो क्या तखसीस, ऐसी कुदरत तो हर पागल चौपाए को। नऊदु बिल्लाह मिन दालिक, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह। अब ये देखें, वो कहते हैं दियोबंदी ऐसे को खुदा कहते हैं जो वहाबिया का खुदा है। वहाबिया का खुदा कौन है? जो लवातत करता है। नऊदु बिल्लाह मिन जालिक, नकले कुफर कुफर नबाशिद। ये देखें, जैसी खबीस बेहयाई का मुर्तकिब होना, हत्ता के मुखन्नस की तरह खुद मफऊल बनना। नऊदु बिल्लाह मिन जालिक, लवातत का लफ्ज यहाँ आ गया, लवातत जैसी खबीस बेहयाई। फिर वो कहते हैं दियोबंदियों का खुदा वहाबियों का खुदा, यानी वो जो सिफात है वो सारी इनमें भी है। फिर वो कहते हैं उसकी तौहीद यकीनी यहाँ से, हाँ, जिसका बयान अभी गुजर चुका है और इतने वसब और रुकता है कि इल्म ज़ाती है, उसकी तौहीद यकीनी, दूसरे को अपनी ज़ात से बेअता खुदा आलम बेज़ात कहना कतअन कुफ्र नहीं। हाँ, वो जो बिल फेल झूठा है, जिसके लिए वक़ूए किज़्ब के माने दुरुस्त हो गए, जो इसे जुटलाए मुसलमान सुन्नी साले, उस कोई सख्त कलमा ना कहना चाहिए। दियोबंदी खुदा चोरी भी कर सकता है, नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। मैं यहाँ रुक रहा हूँ। तो ये आपको काफिर ही मानते हैं, आपने गलत बयानी से काम लिया। अब आपने वो लिंक भेज दिया, हम वो भी आपका हल मसला कर देंगे। आप खुद जो कहना अहमद रज़ा खान किसी को काफिर कहता है, उसने तो वो फतवा लेके गया मक्का शरीफ में, फयूद जो हुस्सामुल हरमैन, वो आप पे फतवा लगाने के लिए गया है। तो वहां पे जो बात है, मैं किसी मुसलमान को काफिर नहीं कहता, उनका मतलब है इन बुजुर्गान पे जो मैंने फतवा लगाया, इन्होंने खुद अपने आप पे ये तलवार उठाई है, क्योंकि इन्होंने कुफर बक है, उस पे मैंने फतवा लगाया। तो ये आपका जो इश्काल है ना, इसको मैंने दूर कर दिया। और आपने ये भी आखिरी मुतालबा किया था कि वो इबारत दिखाएं जिन पे उन्होंने कुफर का फतवा लगाया। तो 5-6 इबारतें एक आपको अभी दिखा देता हूँ, क्योंकि आपका मुतालबा था, फिर आप खुद गए हैं। तो फिर आपने जब रिक्वेस्ट डाली, मुझे पता है आप यहाँ मौजूद है। हाँ, नहीं, मैं कह रहा हूँ सुने, मैं कह रहा हूँ क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट नहीं थी। सुन तो ले बात, एक सेकंड, मैं आपको दे रहा हूँ माइक, एक सेकंड। मैंने आपको उतारा था कि आप मेरी टर्न में बोले थे, लेकिन फिर आपकी रिक्वेस्ट नहीं थी, तो मुझे लगा था आप चले गए। ये वो इबारत है, ठीक है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकंड। ये ले, अगर बिलफर्ज बाद ज़माने नबूया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कोई नबी पैदा हो तो फिर भी खातमियत मोहम्मदी में कुछ फ़र्क ना है। आपने बताना है शाह साहब के नज़दीक इस्लाम में ये कुफ्र। अब मैं माइक आपको दे रहा हूँ, जज़ाक।
تو اب ان کو ہٹا دیا گیا کیونکہ انہوں نے جو حوالہ کوشش کیا پیش کرے وہ ہم اس کو اون ہی نہیں کرتے، وہ جھوٹا حوالہ ہے قاضی یار کا